اور نبی پاک علیہ السلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیسے جذبات رکھتے تھے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو یوں لگائیے، حضرت فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی ناراضگی بڑھتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر مجھ سے ناراض ہے، عمر مجھ سے کیا ہو چکا ہے، ناراض ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جناب فاروق اعظم کو مخاطب نہیں کیا بلکہ سارے صحابہ کو مخاطب کیا کہ میرا یار ابو بکر اگر اس سے کوئی ناراض ہے تو ہونا کیا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب مجھ سے عمر ناراض ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے عمر کو کہ عمر تو ابو بکر سے راضی ہو جا، ایسے نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مجھ سامنے متوجہ کر لیا، فرمایا قریب قریب ہو جاؤ۔ جب صحابہ فرماتے ہم قریب قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم میری وجہ سے، میری ذات کی وجہ سے میرے ابو بکر کی غلطی معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ابو بکر سے اگر غلطی بھی ہوئی ہے تو میری رفاقت کی وجہ سے معاف کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں کیا کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے میرے صحابہ سنو، آج تم میرے ابو بکر سے ناراض ہو رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کرنے لگے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے گئے، اے میرے صحابہ ابو بکر میں یہ فرق واضح رکھو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے فاران کی چوٹی پر یہ اعلان کیا تھا، اس زمانے کو یاد کرو جب میں نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تھا، اس زمانے کو، اس لمحات کو یاد کرو جس وقت میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں میری بات سنو، میرے کلمے میں آ جاؤ، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جمیعاً۔ مشرق والوں سنو میں تمہارے لیے رسول ہوں، مغرب والوں سنو میں تمہارے لیے رسول ہوں، پہلو تم بھی سن لو، آنے والوں تم بھی سن لو، جو کوئی بھی اب آئے گا قیامت کی صبح تک، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ کے رسول آیت پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے پڑھنے کے بعد صحابہ کو کہتے گئے، اے میرے صحابہ بتاؤ جب میں نے یہ بات کہی تھی تو پھر کتنے تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا؟ سب خاموش ٹھہر گئے۔ اللہ کے رسول فرمایا جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو پھر کتنے تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا؟ عظمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھا رہے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ لوگوں میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر بتاؤ کتنے تھے جنہوں نے میری اس بات کو قبول کر لیا؟ اب صحابہ کرام خاموش تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس کلمے کو، اس دین کو پیش کیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہا کہ مجھے اللہ نے سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے سب نے میری تکذیب کی تھی، مجھے جھٹلایا تھا، لیکن ایک میرا ابو بکر ہے جس نے میری تصدیق کی تھی۔ یعنی سب نے میری تکذیب کی، مجھ کو جھٹلایا، لیکن ایک میرا ابو بکر ہے جس نے کیا کیا تھا؟ میری تصدیق کی تھی، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میں پہلا آپ کا امتی ہوں، تو پھر میں پہلا کیا ہوں؟ آپ کا امتی ہوں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں پہلا آپ کا کیا بنتا ہوں؟ امتی
بنتا ہوں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور فرمایا پھر صحابہ سنو، ابو بکر کی میرے ساتھ ایسی رفاقت ہے، پھر میرے اس رفاقت کو، میرے اس تعلق کو سامنے رکھو، اور میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں میرے ابو بکر سے ناراض نہ ہوا کرو۔ تو اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڑوی بات کہہ بھی دی ہے، کوئی سخت جملہ کہہ بھی دیا ہے، تو پھر صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا تھا کہ میری نسبت کی وجہ سے میرے ابو بکر سے ناراض نہیں ہونا، میرے ابو بکر اسی نسبت سے معاف کر دیا کرو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے